جو آج 25 دسمبر کو یاد کی جاتی ہے، وہ ہمارے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جو ہمارے قومی لیڈر تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ خدمت لی کہ انہوں نے مسلم قوم کو اکٹھا کیا اور ہندوؤں کے عزائم کو بھانپتے ہوئے مسلم امہ کے لیے الگ ملک کا مطالبہ کیا، اور الگ ملک کی صرف مطالبہ نہیں کیا بلکہ اس کی بنیادیں بھی واضح کی کہ یہ اسلام کے لیے، اسلامی نظام کے تجربے کے لیے، قرآن و سنت کے احکام کے لیے، شریعت کی بالادستی کے لیے یہ قائد اعظم نے پاکستان کی قیادت بھی کی اور پاکستان کے اہداف بھی واضح کیے۔ بعض لوگ یہ مغالطہ پھیلاتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ ساری باتیں پاکستان بننے سے پہلے لوگوں کو ساتھ ملانے کے لیے کی تھیں۔ یہ خود قائد اعظم پر زیادتی ہے، قائد اعظم محمد علی جناح پر یہ زیادتی ہے، یہ کہنا ان کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہے سیاستدان کے حوالے سے کہ وہ ایک وقتی قسم کی بات کرنے کے عادی تھے۔ نہیں، قائد اعظم قیام پاکستان سے پہلے بھی پاکستان کا مقصد واضح کیا، اور قیام پاکستان کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاح کرتے ہوئے جو تقریر کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تقریر قائد اعظم کی پوزیشن کو دو ٹوک واضح کرنے کے لیے کافی و شافی ہے۔ انہوں نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے جو تقریر کی کہ میں پاکستان میں مغربی اصولوں کے مطابق نہیں، اسلام کے اصولوں کے مطابق معاشی نظام چاہتا ہوں، اسلام کے معاشی اصولوں کو یہاں نافذ دیکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے معاشی ماہرین سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق معیشت کا ڈھانچہ استوار کریں گے۔ تو ہمارے ایک قومی لیڈر تھے، ملک کے بانی تھے، اور قومی لیڈروں میں بہت نمایاں حیثیت تھے، آج ان کا یوم وفات بھی ہے، تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے وہ جد و جہد اور ان کے وہ خطابات جو انہوں نے پاکستان کے قیام کے مقصد کو واضح کرتے ہوئے فرمائے تھے، ان کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کیا جائے، اور پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ ان کی طرف ہم اپنا رخ واپس کریں۔ ہم ان کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اقبال اور قائد اعظم کو ہم اپنا بڑا لیڈر تو کہتے ہیں، لیکن ان کے افکار اور تعلیمات کی طرف ہم توجہ نہیں دے رہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے، اقبال اور قائد اعظم کی جو تعلیمات تھی، جو پاکستان کے بارے میں ان کے ارشادات تھے، جو انہوں نے پالیسی کے طور پر اور جو انہوں نے اہداف کے طور پر باتیں بیان فرمائی تھیں، ان کو مشرہ بنایا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے اور پاکستان کو ان کی امنگوں اور ان کے توضیحات کے مطابق ایک صحیح اسلامی ریاست کی شکل دے۔